آج کے شو میں 8 ملین پاؤنڈز کی جائیدادیں فرحان جنیجو برطانوی حکام کے شکنجے میں. انصاف اور احتساب پاکستان برطانیہ معاہدہ اہم اقدام. منی لانڈرنگ لوٹی ہوئی دولت کی واپسی اہم شخصیات کو درپیش مشکلات. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. انتہائی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے جی کہ برطانیہ کے ساتھ ہونے والی ڈکلیریشن اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، یہ سب ذہنوں میں سوال ہے. لیکن اس دوران ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جیسے برطانیہ سے ہی پراپرٹیز کا سیز ہونا یا وہاں کی این سی اے کا کچھ ایکٹیو ہو کر فرحان جنیجو نامی مفرور ملزم، جس کے بارے میں اگر انویسٹیگیشن رپورٹ آپ کے سامنے رکھتے چلے تو اس رپورٹ کے جو کچھ ریفرنسز آپ کے سامنے کوٹ کرتے چلیں، جس میں اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ، کیونکہ پروسیڈز آف کرائم تھے جب ایف آئی اے کی انکوائری رپورٹ 2013 کی آپ کے سامنے رکھیں، جس کے مطابق اراؤنڈ 250 ملین روپیز وہ بیسکلی ٹرانسمیٹڈ ابراڈ، اور یہ انرتھ کیا تھا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے. اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا تھا کہ کون کون سے اکاؤنٹ نمبر سے کس طرح یہ پیسہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے دبئی گیا تھا، اور پھر ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان نے کس طرح فراڈولنٹ بوگس جو سبسڈیز دی تھیں بوگس اکاؤنٹس کے تھرو، جو کہ اسٹریٹجک ٹریڈ اینڈ پالیسی فریم ورک جو پالیسی تھی 2009 سے لے کے 2012 تک ٹی ڈیپ کی، اس پالیسی کے تحت جو تقریباً 1.27 بلین روپیز کی میزلمنٹ تھی، جس کی تحقیقات ایف آئی اے نے کی تھی. اسی تحقیقات میں بات سامنے آئی تھی کہ 250 ملین روپیز پاکستان سے باہر حوالہ ہنڈی کے ذریعے گئے. خیر، اس رپورٹ کو تو آپ نے دیکھا، لیکن آپ ان ایسٹس کو بھی دیکھیں، کیونکہ ہم نے ڈیٹیل حاصل کی جی برطانیہ سے. تو ان کی جو پراپرٹی ڈیٹیلز ہیں ایسٹس کی، ایک تو ان کے نام پر اپنا گھر آتا ہے جی پارک سٹریٹ جو انگلینڈ کے اندر موجود ہے 1820، اور پھر اس کے بعد ورجینیا ہائٹس، سینڈ ہلز لین، ورجینیا واٹر سرے انگلینڈ، ایک اور بنگلہ، ایک اور گھر ہے اس پر، جس کی تصاویر بھی ہم نے حاصل کی ہیں اور جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جی کہ ملکیت جو ہے ان کی یا ان کی اہلیہ کی، یہ تمام پراپرٹیز اس پر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ بھی بے نقاب کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیز پر بات ہوگی. امپورٹنٹ ترین سبجیکٹ ہے جی، وہ کتنا خوش ہیں ووٹنگ رائٹ سے، اور پھر یقینی طور پر جو لوٹی ہوئی دولت کی واپسی ہے وہ کتنی ممکن ہے، کس طرح ہوگی، پی ٹی آئی کا کیا ایجنڈا ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ جہانگیر صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے یو کے یورپ کے ہیڈ بھی ہیں اس سے پہلے، اور بڑی سینئر پوسٹ پہ خان صاحب کے قریب ترین ساتھی بھی رہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں بریگیڈیئر ہیڈ فاروق حمید صاحب لاہور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں، اور سمے پہلے ہمارے نمائندے تبریز اورا ہمارے ساتھ برطانیہ سے موجود ہیں ہمیں بریف کرنے کے لیے کہ آخر ہوا کیا ہے اور این سی اے کی رپورٹ کیا کہتی ہے، واٹ آر دا اپڈیٹس. تبریز آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. سر، جو این سی اے کی رپورٹ میرے پاس ہے وہ کہتے ہیں جی کہ according to the National Crime Agency, at least 100 billion pounds of illicit wealth is likely be laundered through the UK each year. تو یہ جو کیس ہے ان پرٹیکولر، اس کا کیا تعلق ہے جو کل معاہدہ ہوا ہے اس سے، اور اوورآل کیا آپ دیکھتے ہیں اس کیس کو کس طرح؟ تبریز، بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. میں آپ کو اس کہانی پہ آنے سے پہلے اس کے پس پردہ جو کہانی ہے وہ بتاؤں کہ برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے اپنی ایک سالانہ رپورٹ شائع کی تھی، جس میں سنجیدہ اور منظم جو جرائم ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے منی لانڈرنگ کا خاص ذکر کیا تھا، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ برطانیہ ہر سال بلینز کی جو منی لانڈرنگ ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. اور انہوں نے اس میں خاص طور پر ذکر کیا تھا کہ اس میں کرپٹ جو سیاستدان ہیں دوسرے ملکوں میں وہ اپنے ملکوں سے پیسہ لوٹ کر یہاں لاتے ہیں، اور اس رپورٹ میں خاص کر کے انہوں نے حوالہ دیا تھا پاکستان کا اور اس کے ساتھ نائجیریا اور روس کا. یہ جو کل والی گرفتاری ہوئی یہ فرحان جنیجو والی، یہ اسی کی ایک کڑی ملتی ہے. جب میری یہاں پر بات ہوئی برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ذرائع سے تو ان کا یہ بتانا تھا کہ ہم اس جو فرحان جنیجو ہے اس پر کافی عرصے سے کام کر رہے تھے، اور ہم نے اس کا پہلا انٹرویو جو ہے وہ 10 اگست کو کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو مزید انویسٹیگیشن کے لیے چھوڑ دیا تھا. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ فرحان جنیجو جو ہے اس کے پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو بڑے رہنما ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہے اور ان کے لیے یہ کام کرتا رہا ہے. انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ یہ جو 8 ملین کی کرپشن جو ہے یہ سامنے آئی ہے یہ دراصل اس سے کئی گنا زیادہ ہے.
ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ یہ نمبر جو آئے ہیں جو فرحان ہے اور اس کی بیوی ہے, یہ جو ہماری لسٹ ہے اس کے مطابق 8ویں 10ویں نمبر پر آتے ہیں, لیکن جو بریکنگ نیوز ہوگی وہ بعد میں ہوگی. ابھی ہم ان کے نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن جو 8 ایسی پاکستان کی شخصیات ہے جن کی بلینز پاؤنڈ کی جو پراپرٹی ہے وہ یہاں پر موجود ہے, ان کی انویسٹمنٹ موجود ہے, اور وہ جو سارا پیسہ آیا ہے وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے آیا ہے. اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے پہلے ہمارا کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہم ان کو اریسٹ کر سکیں, گرفتار کر سکیں. لیکن انہوں نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ 2 دن پہلے جو برطانیہ کے وزیر داخلہ ہے انہوں نے پاکستان میں ایک معاہدہ سائن کیا, اس کے فوراً بعد ہم نے فرحان جنیجو کو اس کی بیوی کے ساتھ گرفتار کر کے ہم نے انویسٹیگیشن کی اور اس کو فردر انویسٹیگیشن کے لیے بیل پر ریلیز کیا. کوٹ کر رہے ہیں 8 بلین پاؤنڈز, آپ جو کوٹ کر رہے ہیں 8 بلین, آپ کے جو ذرائع بتاتے ہیں برطانیہ میں. جی یہ 8 ملین سے زیادہ ہے, یہ بلین نہیں ہے, یہ 8 ملین ہے. جی 8 ملین ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو فگر ہے یہ اراؤنڈ 30 ملین سے اوپر بنتا ہے جو فرحان جنیجو ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. صحیح ہے, کیونکہ یہ تو پراپرٹی کی ڈیٹیلز ہیں جو میں نے FIA سے جو ہم نے رپورٹ حاصل کی اس کے مطابق تو ایک نہیں کئی ایسے چیکس ہیں جن کے ذریعے یہ رقم دبئی اور دبئی کے ذریعے پھر دیگر ممالک گئی, اور اس وقت 250 ملین تو ایک چیک تھا اور یہ اوورال 1.27 بلین روپیز کا معاملہ تھا. میرے ساتھ صاحبزادہ جہانگیر صاحب آپ بھی سر موجود ہیں, آپ کا تعلق بھی برطانیہ سے ہے. اب یہ خبر کتنی آپ کے لیے چونکا دینے والی ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا اور بہت سے لوگ ہوں گے جو غیر قانونی طور پر پیسہ باہر لے کر گئے اور باہر بس گئے اور پھر انہوں نے یہاں سے لانڈرنگ کری غیر قانونی طور پر. آپ کی امیدیں کیا ہیں اس وقت صاحبزادہ صاحب, کس طرح یہ پیسہ واپس آئے گا؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا, یہ تو آپ کو جو خبر آئی ہے تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, یہ تو بالکل ایک مائنر قسم کی خبر ہے. اچھا, آپ کو یہاں پہ قوم کو بتانا چاہیے کہ کتنا پیسہ یہاں سے منی لانڈرڈ ہو کر باہر گیا ہے. میں لندن کے اندر رہتا ہوں, لندن کا جو ہے وہ مے فیئر, پارک لین, بیلگریویا, یہ ایک موسٹ ایکسپینسو ایریا ان دا ورلڈ کہلاتا ہے. یہاں پہ 2 بیڈروم کا جو اپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ 3, 3.5, 4 ملین پاؤنڈ کا ہوتا ہے. وہاں پہ لائن سے آپ کے لگے ہوئے ہیں پاکستانیوں کے گھر. وہ 2 بیڈروموں میں نہیں رہتے ہیں, وہ 10 بیڈروموں میں رہتے ہیں, 8 بیڈروموں میں رہتے ہیں. ان سے پوچھا جائے, یہ 50 ملین پاؤنڈ کی ان کی پراپرٹیاں ہیں, 30 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹیاں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ایک ہیرٹس کے سامنے نئی بلڈنگ آئی, اس بلڈنگ کے اندر 2 بیڈروم کے جو اپارٹمنٹ تھے ان کی قیمتیں سٹارٹنگ پرائس تھی 30 ملین پاؤنڈز. اس کے اندر ہمارے پاکستانیوں نے لیا ہوا ہے. مگر انہوں نے کس طرح لیا ہے؟ انہوں نے یہ سسٹم کیا ہوا ہے کہ ہمیشہ ان کی ایک آف شور کمپنی ہوتی ہے سامنے. اچھا, آف شور کمپنی کے اندر 2 وکیل ہوتے ہیں, آپ ان کو 2000 کے 3000 ڈالر سال کا پے کرتے ہیں اور وہ آپ کا یہ سارا لک آفٹر کرتے ہیں. ہم نے ان کو پکڑنا ہے, یہ آف شور کمپنیز کو, اور یہ ہمیں ہیلپ ملے گی جب ہمارا برٹن کے ساتھ جو کل اگری ہوا ہے پاکستان گورنمنٹ کا, اس کو ہم آگے اور تھوڑا سا لے کے چلیں گے. اور اگر ہمیں پوری سپورٹ, کہ تھوڑی بہت سپورٹ بھی مل جاتی ہے برٹن سے, جی تو آپ بلیو کریے آپ کو نہ IMF جانا پڑے گا نہ کہیں جانا پڑے گا, اتنا پیسہ ہے. اور اگر آپ کو سپورٹ نہیں ملتی ہے برٹن سے, وہ وہاں کے لوگوں کو نہیں کرتے, بیکاز ان کی بھی مجبوریاں ہیں. ان کی یہ مجبوریاں ہیں, اگر وہ سارے بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں ان کو پکڑ کے یہاں پہ واپس کر دیے جائیں ان کے پیسے, تو ان کی تو خود کی پراپرٹی بزنس جو اور اکنامی جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی. بیکاز دنیا بھر سے وہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے, تو وہ سارے کے سارے بھاگ جائیں گے. تو آپ نے ایکشن یہاں لینا ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی جو ہماری آئی ہے پاور کے اندر, خان صاحب بالکل لیں گے. ڈراسٹک ایکشنز آر نیڈڈ یہاں پر, اس جگہ پر. سر آپ کا کیونکہ وہاں سے تعلق ہے, میں ایک چیز وضاحت آپ سے چاہتا ہوں, کیونکہ ایک تو جو ہم نے سنا ہے کہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر ان کی طرف سے جو آیا برطانیہ کی طرف سے, ابھی ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ ایک رپورٹ ہے اور رپورٹ ہم نے بھی حاصل کی ہے, اور خود ان کی NCA جو ہے وہ کہتی ہے کہ 100 بلین پاؤنڈز ہو سکتی ہے, جو اماؤنٹ ہے. یہ اماؤنٹ پاکستان کو واپس مل سکتی ہے یا یہ ان کے قانون کے تحت وہ خود رکھ لیں گے اگر ریکور ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل ہم لوٹڈ ویلتھ وہاں سے لاتے ہیں اور وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اٹ از لانڈرڈ منی, then they will sell it and keep the proceeds with themselves.
or will return it to Pakistan? نہیں جی, اس کے اوپر باقاعدہ ہماری گورنمنٹ کا اور ان کا ڈائلاگ چل رہا ہے. وہ وہاں پہ کیوں رکھیں گے؟ اگر لانڈرڈ منی ہے, اللیگلی وہاں پر آئی ہے, اور پاکستان کا ان سے اگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ جتنے اللیگل فنڈز یہاں سے ٹرانسفر ہوئے ہیں, لانڈرڈ ہوئے ہیں, اللیگل ویز سے لے کے گئے واپس, ان کو واپس کیا جائے. اور یہ اگر اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو بالکل پیسے آئیں گے. اور ابھی آپ نے اپنے اس میں کہا کہ آپ 100 ملین کہہ رہے تھے. 100 ملین نہیں ہے جی, 100 بلین پاؤنڈ. 100 بلین کے قریب جا رہا ہے. کہہ رہا ہوں 100 بلین. یہ تو ایک امیزنگ کائنڈ آف منی ہے جو یہاں پر ان ظالموں نے لوٹ کر, کرپل کر کے اس قوم کو 200 ملین کو کرپل کر کے یہ پیسہ ٹرانسفر کیا ہے. آپ نے ان کو یہاں پہ الٹا لٹکانا ہے. جو آپ کو سسپیکٹ نظر آ رہا ہے آپ اس کو راؤنڈ اپ کریے, آپ کو پھر ہوگا. اور اگر آپ یہ کورٹ آف لا وغیرہ میں کرتے رہے, مجھے دیکھیے بہت ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ ہمیں اس میں زیادہ سکسیس ملے گی. ہمیں ڈراسٹک ایکشنز لینے. صحیح. اچھا, یہ جو کل آئے تھے برٹش سیکرٹری, ہوم سیکرٹری, تو ان کی جو گفتگو تھی, اس سے پہلے کہ ہم بریگیڈیئر صاحب کی طرف بھی جائیں, if we have it, تو ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. جو بات ابھی صاحب کر رہے تھے اور ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ اس پیکٹ یا اس ڈکلیریشن سے کتنا سگنیفیکنٹ ڈیفرنس پڑا ہے, تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. لیٹس ہیئر دس آلسو. I heard about the direct impact that money laundering has on Pakistan. It reduces tax, it takes money from basic services, and it's a barrier to investment. With the Prime Minister, I have agreed that tackling corruption is a priority for both of our governments. That is why today I am launching a new UK-Pakistan partnership on justice and accountability. I want to ensure that no one can escape justice or act with impunity. ٹھیک ہے جی, ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, جس کے بعد مزید گفتگو. فاروق حمید صاحب کی رائے اس پر کیا ہے, اور پھر خان صاحب نے جو مکان بنانے کی بات کی ہے, جو ان کا ملینز آف ہاؤسز کا, یونٹس کا جو اس پر پلان ہے, وہ کس طرح عمل درآمد اس پر ہو رہا ہے, اس پر بھی آپ کو کچھ اہم چیزیں دکھائیں گے اور بتائیں گے بھی. میرے ساتھ رہے گا اب تک پر, اس بریک کے بعد جان کر. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین حوالوں سے آج ایک امپورٹنٹ کیس بے نقاب کر رہے ہیں, ٹی ڈیف سے جس کا تعلق تھا. لیکن اوور آل اس پورے کانٹیکس میں ہم اگر کتنا پوٹینشیل انرتھ کر سکتے ہیں صرف برطانیہ سے, جو ایگزیکٹلی منی لانڈرنگ ہوئی ہے, جو illicit ویلتھ وہاں گئی ہے. ایک پراپرٹی آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت, ایسے کتنے گھر ہیں اس وقت یہاں گفتگو ہو رہی ہے جو وہاں موجود ہیں, جو illicit illegal ویلتھ یا illegally ٹرانسفر ہوا ہے پاکستان سے. تو نیب لاز اور قوانین کے مطابق ہاؤ ایزیلی اٹ از پاسبل اینڈ افیکٹولی. فاروق حمید صاحب, یور اوپینین سر, کیا ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سفیان. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یقیناً ایک بریک تھرو ہے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان, کیونکہ دیکھیں بے شک دونوں ملکوں کے درمیان ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے. یہ ایک بڑی شارٹ کمنگ ہے جو محسوس کی جا رہی تھی کئی سالوں سے. کوئی لیگل میکنزم نہیں تھا. دونوں ممالک نے یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ کرپشن سائن کیا ہوا ہے. نیب کی طرف سے بے تہا بہت سارے بائی دا ڈزن میوچل لیگل اسسٹنس جو ہے اس کنونشن کے تحت وہ اپنا برطانیہ میں اور باقی ممالک میں وہ بھیجتے رہے ہیں, جس میں انفارمیشن لینے کے لیے, انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے, اور یہ تمام پراپرٹیز کو, یہ اللیگل ایل گاٹن ویلتھ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. تو وہ ایک پرابلم آ رہا تھا کہ کوئی میکنزم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں برطانیہ ہو یا دبئی ہو, یہ دو مین سینٹرز ہیں جہاں پہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت یہ کرپٹ اشرافیہ وہاں پہ لے کے گئے ہیں تھرو دا پروسیس آف منی لانڈرنگ, اور اپنا صرف ایل گاٹن ویلتھ کو وہاں پہ اپنا اسے انہوں نے وہاں پہ وہ ایسٹس لیے, ویلتھ اپنی ایسٹس بنائے. اور نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے, دیکھیں یہ انکسپلینڈ ویلتھ آرڈر جو بنا تھا یہ اس لیے بنا تھا پچھلے سال کہ یہ جو ایل گاٹن ویلتھ آ رہی ہے, جو سسپیکٹڈ ویلتھ ہے, بلیک منی ہے, اس سے برطانیہ کے امیج جو ہے بڑا افیکٹ ہو رہا تھا. تو لہٰذا انہوں نے اس قانون کو بنایا اور وہ امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. اب یہ جو لیگل میکنزم ہے, دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے
کہ یہ اپنا جو پرزنرز ہیں ان کا سواپ اوور ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ منی لانڈرنگ میں اب انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی, کوآپریشن ہوگی, اور برطانیہ اور پاکستان دونوں جو ہیں وہ منی لانڈرنگ اور ایسے اور کرائمز کے معاملات میں وہ اب کوآپریٹ کریں گے. مثال کے طور پہ یہ جو کل کیس ہوا فرحان جنیجو کا, یہ بات بالکل صحیح ہے. دس از جسٹ ٹپ آف دی آئس برگ. 8 ملین پاؤنڈ تو پینٹس ہیں, یہ تو کھربوں روپے, بلین اینڈ بلین آف پاؤنڈز کے وہاں پہ معاملات ہیں, ایسٹس ہیں جو کہ اب سامنے آئیں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے جو فیڈرل ایجنسیز ہیں, چاہے وہ FIA ہو چاہے نیب ہو, وہ بالکل رابطے میں ہیں ان UK کی ایجنسیز کے ساتھ. لیکن پھر وہی بات کہ کیونکہ ایک لیگل میکنزم نہیں تھا جس کے تحت آگے معاملات بڑھ سکے, تو لہذا جو پاکستانی یہاں سے کرپٹ ایلیٹ وہاں سے پیسہ لے کے گئے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ they are already being probed discreetly, they are under the radar of the نیشنل کرائم ایجنسی. اب یہ صرف وقت کی بات ہے کہ تب وہ تمام ان کی کیسز جو ہیں کھل کے سامنے آتے ہیں. اور دوسری دیکھیں بریک تھرو آپ دیکھیں کیا ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان اور برطانیہ اس ایگری کیا ہے, یہ جو اپنا ان کا پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے, کہ ڈائریکٹر اکنامک کرائم یونٹ آف NCA نیشنل کرائم ایجنسی وہ پوسٹڈ ہوگا ان دی UK ہائی کمیشن ان اسلام آباد, اور he will act as the focal person. ہمارے شہزاد اکبر صاحب فوکل پرسن. اور اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اب جو ایسٹ ریکوری یونٹ جو نئی بنائی گئی ہے شہزاد اکبر صاحب کے اندر, وہ انٹر ایجنسی کوآپریشن اب یہ امپورٹنٹ چیز ہو گئی ہے. پہلے FIA ڈائریکٹلی ڈیل کر رہا تھا ان کے ساتھ, نیب جو ہے وہ علیحدہ ڈیل کر رہا تھا, FBI علیحدہ ڈیل کر رہا تھا. اب یہ تمام ایجنسیز جو ہے ہماری جو فیڈرل ایجنسیز جن کا تعلق ہے کرپشن سے, منی لانڈرنگ سے, اب یہ آپس میں کوآرڈینیٹ کریں گی, اور ایک یونیفائڈ ہمارا ایک کوآرڈینیشن کا میکنزم ہے وچ تھرو دی ایسٹ ریکوری یونٹ جو کہ برطانیہ کے ساتھ ہوگا یا دبئی کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے اس کرپٹ ایلیٹ کو جو سمجھ دیتے ہیں کہ جناب ہمارا پیسہ باہر چلا گیا, لندن میں پراپرٹیز لے لی, اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو چلے لندن میں جو کرپٹ ایلیٹ ہے وہ سب کچھ ہے, لیکن ایک پاکستان میں بڑی ضرورت ہے, اور اس وقت ڈیم فنڈز کی بات بھی ہو رہی ہے, اور وہ لوگ جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اوورسیز پاکستانی سب, ان کا موڈ کیسے ہے صاحب؟ اگر آپ سے پوچھوں اسپیسیفکلی اسپیکنگ, جو اوورسیز ووٹنگ رائٹس ہوئی ہیں اور ریسنٹلی ہوئی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں, ایک تو ہم کرپٹ ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں جو غیر قانونی طور پہ illicit ویل لکھے گئے, ایک وہ ہیں جو وہاں جائز طریقے سے کما رہے ہیں اور یہاں ڈیم فنڈز میں یا یورو بانڈز میں یا کسی بھی طرح پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کی امیدیں کیا ہیں, کیا سوچ رہے ہیں صاحب؟ میں اس کے اوپر ابھی آتا ہوں, اگر میں ایک ذرا جلدی سے آپ کو کمنٹ دے دوں. دیکھیے یہ آپ کے یہاں سے جتنی بھی ایجنسیز ہیں زرداری صاحب کے دور میں, نواز شریف کے دور میں, یہ ہمیشہ برٹن سے بات وغیرہ کرتے رہے, مگر اس کا کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس لیے نہیں نکلا, وہاں پہ جو گورنمنٹ ہیں, وہاں جو ایجنسیز ہیں یورپ میں, انگلینڈ میں, ان کو یہ معلوم تھا کہ ہم ایک کرپٹ سسٹم سے, کرپٹ گورنمنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں پاکستان میں. اب عمران خان صاحب آئے, میں آپ کو یہ لاسٹ پروگرام میں بھی کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کی اللہ تعالیٰ نے ایسی پاپولیرٹی ان کے ایکشن سے کریٹ کی ہوئی ہے اس دنیا کے اندر کہ ان کو سب کو معلوم ہے کہ ایک آنےسٹ آدمی آیا ہے, اس کا نہ یہاں کوئی انوالومنٹ ہے, نہ اس کا کوئی پیسہ ہے, نہ یہاں پہ اس کی کوئی پراپرٹی ہے. تو دیکھیے اب ہوم سیکٹری بھی انہوں نے بھیجا, پہلی دفعہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ریچ ہوئی ہے بٹوین دا ٹو گورنمنٹس پاکستان اور برٹن, اور یہ فردر اور ڈیولپ ہوتا جائے گا, اور اس سے اب چانسز بہت بڑھ گئے کہ برٹن جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ سے فلی کوآپریٹ کرے گا. اب میں آ رہا ہوں آپ سے جو آپ نے اس وقت اوورسیز پاکستانی سے وہاں کیا امید ہے. جی دیکھیں جی, اوورسیز پاکستانیز کا جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہاں پہ شکریہ کریں گے گورنمنٹ کا اور چیف جسٹس صاحب کا اور ان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ انہوں نے ہمیں ووٹنگ رائٹس بھی اب دے دی ہیں. مگر ووٹنگ رائٹس از ناٹ انف. ہم یہاں پر $20 بلین ریمٹ کرتے ہیں سال کا, اور اس کے بعد ہم فردر یہاں پہ $20 ملین اور انجیکٹ کرتے ہیں تھرو آپ پرسنل ٹریول, آتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, تو اکنومی میں بوسٹ آتا ہے. $40 بلین کے بعد آپ صرف ہم سے پیسے لیں گے اور ہمیں ووٹ دلائیں گے؟ نہیں, ہم نے خان صاحب سے ریکویسٹ کری ہے اور وہ ہمارا بڑا سمپیتھیٹکلی اس کو دیکھ رہے ہیں
کہ ہمیں آپ یہاں پہ الیکشن میں بھی کنٹیسٹ کرنے کی اجازت دیں, ہمیں گورنمنٹ پوسٹ ہونے کی بھی اجازت کریں, اور آپ ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں اپنی ڈیول نیشنلٹی جو ہے گیو اپ کرنی پڑے گی. بیکاز ہم نے اپنی محنت کر کے لیول پلینگ فیلڈ پہ کھڑے ہو کر ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہے. ہم جب وہاں پہ گئے تھے, میجورٹی آف اس, ہمارا کوئی فائنینشیل بیک گراؤنڈ نہیں تھا, فیکٹریوں میں کام کرا, بڑے بڑے جو کروڑ پتی گئے اوور نائٹ انہوں نے فیکٹریوں میں کام کرا, محنت سے انہوں نے پیسے بنائے. وہ کیوں اپنے پاسپورٹ گیو اپ کریں؟ وہ ہر طرح کی ہیلپ کرتے ہیں پاکستان کی. اب دیکھیے آپ کی ڈیم کی جو چیز سٹارٹ ہوئی, ڈیم فنڈز پہ کیا سر؟ ڈیمز کے اوپر یہ ہو رہا ہے جی کہ سارے پاکستانی جو ہیں ہر شہر کے اندر چھوٹے چھوٹے ایونٹس کر رہے ہیں, فنڈ ریزنگ. دیکھیے یہ مت بھولیے, ان میں سے بہت سارے ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, منی کیب چلاتے ہیں, فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, یہ ہزاروں پاؤنڈ نہیں دے سکتے. بٹ اگر ان کے 500 پاؤنڈ, 200 پاؤنڈ, 100 پاؤنڈ ابھی کا کنٹریبیوشن آتا ہے, تو آپ کی 8.1 اوورسیز پاکستانی پاپولیشن ہے اس وقت بعد, یہ جاتا ہے انٹو بلینز آف ڈالرز, اور ان کو ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں. مگر موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں یہاں سے چاہیے ہوگا کہ پارلیمنٹ جو ہے ہمارا وہ ایسا لا پاس کرے کہ ہمارا پارٹیسپیشن یہاں پہ اسی بیسس پہ ہو جو ایک پاکستانی کا یہاں پہ رہتے ہوئے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے اس وقت کیونکہ اہم ترین معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ منی سے متعلق کی ایک اور امپورٹنٹ اسکینڈل یہ بھی, اور اس کے ساتھ مزید تفصیلات اس حوالے سے کہ جو منصوبے بالخصوص گھروں کے حوالے سے ہیں, امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, اور پھر یہ جو برطانیہ کے ساتھ معاہدہ ڈکلیریشن, اس کا فائدہ کیا ہوگا, کریں گے بے نقاب اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور اہم ترین گفتگو ہو رہی ہے منی لانڈرنگ اور illicit wealth کے حوالے سے. تو اس اہم ترین گفتگو میں اہم ترین کیس کی بات کر لیتے ہیں جس کے اندر MQM منی لانڈرنگ اسکیم لندن اور پھر پاکستانی FIA کی تحقیقات, اور جو اہم ترین انکشافات, یہ ثبوت یا جس پر اہم ترین فریق ہیں اس کیس میں سرفراز مرچنٹ صاحب ہمیں ٹیلی فون لائن پہ اس پر جوائن کر رہے ہیں برطانیہ سے. سرفراز صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا ہے. میں اسپیسیفکلی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو ڈکٹ ہوا ہے برطانیہ پاکستان, آپ کی امیدیں کیا ہیں؟ اس سے آپ کے کیس پر کیا فرق پڑے گا؟ کیا یہ رقم واپس آ سکتی ہے جو منی لانڈرنگ ہوئی تھی, جو MQM بھتے یا جو بھی کرتی تھی؟ مرچنٹ صاحب. شکریہ جی. دیکھیں یہ کیس میرا تو نہیں ہے, یہ بیسیکلی پاکستان کا مقدمہ ہے, اور خاص طور خصوصاً کراچی کا مقدمہ ہے جی. اور وہ پیسہ جو یہاں سے لوٹا گیا, یہاں سے لوٹ کے ڈفرینٹ طریقے سے اس پیسے کو لانڈر کیا گیا اور وہ پہنچا, جس کے سارے ثبوت اور شواہد پاکستان میں بھی موجود ہے اور اب برطانیہ کی حکومت کے پاس بھی ہیں. اس ڈکلیریشن کے سائن ہونے سے ایک چیز اچھی ہو گئی کہ جو چیزیں شاید پچھلے حکومتوں میں رکی ہوئی تھیں وہ چیزیں اب بہت فاسٹ ٹریک پہ چلیں گی, اور چیزوں کا تبادلہ ہوگا, اور جو لوگ یہ سب کچھ کر کے اور جو پیسہ لے گئے ہیں, اور پلس جو لوگ اس میں انوالو ہیں جو اس وقت برطانیہ میں بیٹھے ہیں, وہ بھی اس ڈکلیریشن کے بعد ان کو بھی آن ٹاسک لا کر یہاں پر لایا جائے گا, وہ پیسہ بھی لایا جائے گا, اور وہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے, وہ اربوں روپے میں ہے جو یہاں سے پیسہ لانڈر ہو کے گیا ہے. اور یہ کیس پچھلے 5 سال سے پینڈنگ ہے, اور صرف یہ پچھلی حکومتوں کی کوتاہی تھی جس کی وجہ سے تھا. اگر یہ چیز پہلے ہو جاتی, اور بڑا ہی اچھا اقدام ہے جو اس نئی حکومت نے آتے ہی فوراً لیا ہے. ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں اب بھاگنے کی ضرورت نہیں. اگر ہمارے اپنے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ ہی ہمارے ملک میں آ گیا تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈکلیریشن کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں جو اس میں ایڈ ہونی ہیں, وہ جلد سے جلد ایڈ ہو جائیں تو ہمیں ہمارے پیسے ریکور ہونا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ ثبوت تو ہر چیز کے ہیں اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں. صرف اب اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی ہے. اور میرے خیال میں اب ایسا لگتا ہے کہ جو نئی حکومت آئی ہے اور جس کا بیسیکلی ان کا پہلے سے ٹیک ہی یہ تھا کہ انہوں نے آ کے ان سب چیزوں کو درست سمت میں چلانا ہے, تو میرے خیال میں بہت اچھا اقدام ہے. جی اچھا, ایک چیز کہ میں آپ سے پوچھنا اسپیسیفکلی کہ اس حکومت کے وزیر قانون تو فاروق نسیم صاحب ہیں, اور وی آل نو کہ ان کی MQM سے تعلق رہے ہیں. آپ کو ان کے ہوتے ہوئے بھی امید ہے کہ اس نیٹ ورک کی جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے, یا جو نیٹ ورک اس تحقیقات میں سامنے آیا تھا, کراچی سے پیسہ وہاں جاتا تھا, پھر بھی امید رکھ رہے ہیں آپ اس پر
کیونکہ عمران خان صاحب اوپر ہیں, یا آپ کو لگتا ہے فاروق نسیم صاحب چلنے دیں گے؟ کیا ہوگا معاملہ؟ دیکھیے جی, دنیا کے اندر ایسے ہمارے پاکستان میں اب انشاءاللہ اس نئے پاکستان میں اس طرح نہیں ہوگا, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے کسی کا بھی لنکیج. حالانکہ فاروق نسیم صاحب جو اس وقت کے وزیر قانون ہے وہ تو ڈائریکٹلی الطاف حسین صاحب کو اس میٹر میں اور ان چیزوں میں اور ایم کیو ایم کو ڈیفینڈ کرتے رہے, تو بالکل یہ خدشات ضرور موجود ہیں. لیکن صرف وہ اکیلے نہیں ہیں, بیسکلی قانون دان اور بھی ہیں, اور گورنمنٹ کو آلویز ریپرزینٹ انٹرنیشنل کنٹریز کے اندر اٹارنی جنرل پاکستان کرتے ہیں, جو کہ ایک بہت ہی سلجھے ہوئے شخص ہیں اور خود ایک ریٹائرڈ جج ہے اور انہیں قانون کا بہت پتہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی سربراہی میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی, کسی کو بھی اپنی منمانی کرنے کی اجازت نہیں ملے گی, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کے ویسے بھی ان کے معاون جو ہیں وہ ایک ڈفرینٹ ہیں, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں صحیح سمت میں چلیں گی. کسی کو بھی غلط طریقے سے کوئی چیز بھی مینوپولیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے. صحیح ہے سرفراز صاحب, آپ کی امیدیں اس وقت ہیں اور ہم بھی امید اس وقت رکھے ہوئے ہیں. لیکن ایک اور سوال امپورٹنٹ جو میں پہلے فاروق صاحب سے پوچھ کے پھر سادہ صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں, کہ یہ جو بڑے بڑے ملزم ہیں اس وقت جو باہر ہیں, فاروق حمید صاحب, اسحاق ڈار صاحب ہیں جو مفرور ہیں پاکستان سے, اس میں الطاف حسین ہے اس وقت بڑے بڑے کیسز میں اس وقت نامزد ہیں, اور دیگر نام ہیں. سر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ فرحان جنیجو نہیں, یہ بڑے بڑے نام, کیا یہ نام بھی واپس آ سکیں گے؟ کیا یہ گرفت میں آ سکیں گے قانون کی؟ فاروق حمید صاحب. اچھا سفیان, آپ وداؤٹ انٹرپشن مجھے 2 منٹ دے دیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. دیکھیں الطاف حسین کے کیس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اتنا ایویڈنس گورنمنٹ آف پاکستان نے, ہماری ایجنسیز نے ان کو دیا, لیکن وہاں کی لگتا ہے کہ جو برطانیہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, میں ان کے یہ اپنا نیشنل کرائم ایجنسی, ان اداروں کی بات نہیں کر رہا, ان کی ایجنسیز, ان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا ایک رول ہمارا سامنے آیا ہے کہ جو الطاف حسین کے خلاف انہوں نے پروسیڈ معاملات جو ہے وہ آگے نہیں ہونے دیے. اب دیکھیں ایک اور اسٹیبلشمنٹ ہے which is known as the international establishment. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا برطانیہ میں بہت اثر رسوخ ہے, انفلوئنس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے لیے جو ٹیسٹ کیس ہے, یا اس ایگریمنٹ کے بعد جو ٹیسٹ کیس ہے, کہ واقعی برطانیہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کسی اثر رسوخ کے بغیر, کسی انفلوئنس میں آنے کے بغیر, کیا وہ یہ تمام یہ جو بڑے ملزم ہیں جس میں الطاف حسین, حسن حسین نواز, اسحاق ڈار صاحب, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو سیز کرنا, اس کو پیسے پاکستان ٹرانسفر کرنا وغیرہ وغیرہ, یہ اور یہ تمام ملزمان یہ جو مفرور ہیں, کیا یہ ان کی اسٹیبلشمنٹ ہونے دے گی؟ دس از امپورٹنٹ. یاد رکھے کہ لندن جو ہے وہ قطر کی جو رائل فیملی ہے ان کے بڑے کھربوں کی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے لنڈن کے اندر. آپ کو معلوم ہے کہ شریف فیملی کے قطر رائل فیملی کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں. تو کیا قطر کی رائل فیملی اگر وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرتی ہے آن دی برٹش اسٹیبلشمنٹ کہ جناب جو ہو جائے ان لوگوں کو ہینڈ اوور نہیں کرنا, یا ان کو ایک حد سے آگے آپ نے نہیں معاملات کو آگے جانے دینا, تو یہ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ ایک ہرڈل آ سکتے ہیں, خاص کر ایون فیلڈ کیس اور نواز شریف فیملی اور اسحاق ڈار کے کیس میں ان کی ریپیٹریشن ٹو پاکستان. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے. ہاؤ سیریس از دی یو کے گورنمنٹ کہ وہ ان تمام پریشرز کو لے لے گی اور وہ پاکستان کے ساتھ 100% کوآپریٹ کرے گی ان لوگوں کو پاکستان کے ہینڈ اوور کرنے میں, اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو پھر ڈسپوز آف کر کے اور پیسہ پاکستان کے حوالے کرنا. یہ آسان اتنا کام نہیں ہے. عام حالات میں بھی اگر پریشر نہ بھی ہو تو ٹائم لگے گا. وہاں پہ جو لوکل کورٹس ہیں وہ بھی وہاں پہ بھی یہ لوگ جائیں گے, ان کے پاس پیسہ ہے, ریزسٹنس ہوگا بڑا. لیکن ابھی دیکھنا کہ آنے والے ہفتوں میں یہ معاملات جو ہے کس کروٹ کی طرف بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا انیل مسرت صاحب نے جو فرمایا تھا گھروں کے حوالے سے, وہ اگر ہمیں پاس ریڈی اور ہم دکھانا چاہیں گے پہلے, پھر اس صاحب کیونکہ آپ ممبر ہیں اس پہ مجھے بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے پوچھنا ہے. پہلے ہم سن لیتے ہیں کہ یہ جو گھر خان صاحب نے بنانے کا وعدہ کیا ہے اس بارے میں جو کمیٹی ہے, کس طرح سے یہاں پر ڈیولپرز اس میں انویسٹمنٹ ہوگی, کیا ہوگا, کیا کہا کیا تھا, پہلے ذرا سنیں انیل مسرت صاحب نے. ڈیسیجن جو ایک ون ونڈو آپریشن خان صاحب کی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے وہ پی ایم آفس سے بنا رہے ہیں, ایک نئی ایجنسی بنا رہے ہیں جس میں سارے ڈیولپرز جو اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. تو ہماری خواہش ہے کہ ہم پاکستان میں کم سے کم 10,000 نئے ڈیولپرز پیدا ہوں اور جو ایگزسٹنگ کے سارے مل کے یہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں. تو ایک سمپل ارتھمیٹک
10,000 डेवलपर्स यानी कि 5 साल में अगर 500 एवरेज घर बना दें तो 5 मिलियन घर बन गए. कोई डेवलपर बनाएगा 1,000, 2,000, 4,000, कोई डेवलपर बनाएगा 100-200 घर. 5 मिलियन घरों की एंड वैल्यू है तकरीबन $180 बिलियन. तो $180 बिलियन का मतलब कि पाकिस्तान में ह्यूज इन्वेस्टमेंट लोकली भी होगी और बाहर से भी आएगी. सावदा साहब, आपसे पहले पूछूंगा सर, ये क्या मोडालिटीज किस हद तक पहुंच चुकी हैं? प्रैक्टिकली विजन तो सुन लिया है, प्रैक्टिकली कहां है ये आइडिया इस पर, एंड व्हाट इज योर रोल इन दिस? देखिए, जैसे आपको भी अली मुसर्रफ साहब ने ये बताया, तो वो इंग्लैंड के अंदर ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल हाउस बिल्डर ऑफ यूके एंड यूरोप. उनके पास बड़ी एक्सपर्टीज है, उनके पास इन हाउस बड़ी एक्सपर्टीज है. 3,000 एम्प्लॉयज वो इंगेज करते हैं अपनी कंपनी के अंदर. हर किस्म के आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स वहां पे मौजूद हैं, और वो इस किस्म की प्रोजेक्ट्स जो हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग, वो वहां पे भी करते रहें. अफोर्डेबल, जो लोग आउटसाइड लंदन शहरों के अंदर अफोर्ड कर सकते हैं, वो अली मुशर्रफ वैसी बिल्डिंगें बनाते हैं और उनको कर रहे हैं. यही चीज वो हेल्प करने यहाँ पे अब खान साहब की आए कि पाकिस्तान में अगर आप ये करें तो आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए कि जो एक जूनियर एग्जीक्यूटिव है जिसने अभी छोटी सी जॉब स्टार्ट करी है, कि वो टैक्सी ड्राइवर है, वो भी घर यहाँ पे इस मुल्क में खरीद सके. तो इस तरीके की ये प्लान कर रहे हैं. जो हमारी प्लान ये है कि 1.5 मिलियन घर हम पहले साल में करेंगे, जिनकी कीमतें सेट हो रही हैं. हम $10,000 $10,000 का मतलब हुआ 10 लाख रुपए. अब 10 लाख रुपए उसके पास कहां से आएंगे? तो उसके लिए हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे लेकर आ रहे हैं. अच्छा. जो 80% तक मॉर्गेजेस देंगे. तो अब उसके पार्ट के ऊपर सिर्फ 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रह गया, और इतनी सेविंग तो ये लोग कर लेते हैं जो ये ले सके. तो इस तरीके से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आएंगी. ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, कोई अबाउट 10,000 प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. और अब आप इमेजिन करिए, जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो कितनी मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर होगी, जो लेबर को इंक्रीज किया जाएगा. फिर उसके लिए जो मटेरियल लगेगा वहां पर, वो मटेरियल टाइल, सीमेंट, जॉइनरी, वुड, सारा कुछ, आपकी इकोनॉमी कितनी बूस्ट होगी. एग्जैक्टली. तो ये एक बड़ी भारी प्रोजेक्ट है. खान साहब का जो वायदा था कौम से कि मैं उनको घर दूंगा, उनको मैं जॉबें दूंगा, उसके अंदर हम खान साहब का ये हाथ बटा रहे हैं. हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट यहाँ पे एक आने का भी नहीं है, और एक आने का आइंदा भी नहीं होगा, और इससे पहले भी कभी नहीं था. तो हम सिर्फ यहाँ पर, मैं तो 22 साल का फाउंडिंग मेंबर हूं पार्टी का, रहता इंग्लैंड के अंदर हूं, मोबिलाइज मैं अपनी पार्टी को वहां पे करता हूं, मगर यहां पर अब हम खान साहब को इसमें हेल्प करने आए. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक्ट करेगी एज अ रेगुलेटर, वो एक्ट करेगी सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर, वो हमें फैसिलिटेट करेगी. और ये सारी जो एक बिल्डिंग पूरी बनेंगी सारी, ये सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे. ओनरशिपिंग की जो होगी वो लॉन्ग टर्म होगी, मगर जैसे बाहर सिस्टम है मॉर्गेज कंपनीज का, वो होल्ड करते हैं ओनरशिप जब तक उनकी मॉर्गेज पूरी पे ऑफ ना हो जाए. ठीक है सर, आपका शुक्रिया अदा करेंगे. सावदा साहब आपने ज्वाइन किया, फारूक हमीद साहब का भी, सरफराज मर्चेंट साहब ने ज्वाइन किया था ब्रीफली. और इस पूरे प्रोग्राम में हमने बात की जी ब्रिटिश मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम, इलिसिट वेल्थ, इलीगल वेल्थ, ये तमाम पैसा गया कैसे, खान साहब के प्लान्स, विजन और ओवरसीज पाकिस्तानी का जज्बा क्या है. फीडबैक फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर देखते रहेगा. अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए.